بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور اپڈیٹ کر دوں کہ خاص طور پہ امن و امان کی صورتحال اور TLP کے بارے میں جو فیصلہ وفاقی حکومت نے لیا ہے وہ کافی سخت ہو چکا ہے، اور ملک بھر سے اور خاص طور پہ پنجاب بھر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کافی کیا کہنا چاہیے سنسنی والی اطلاعات ہیں، اور دو بدو کئی جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ دونوں طرف سے، اور کچھ ویڈیوز خود دیکھی گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ دستیاب ہیں، موجود ہیں، جس میں کچھ لوگ جو ہیں غالباً وہ TLP کے ہوں گے، سادہ کپڑوں میں فیس چھپائے ہوئے وہ فائرنگ کر رہے ہیں، پولیس بھی فائرنگ کر رہی ہے۔ اور صورتحال یہ ساری نوبت کیوں آئی، کیسے آئی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو سچویشن کیا ہے، وفاقی حکومت نے کیا ہدایت کی ہے۔ نمبر 1، پنجاب حکومت کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں نیم فوجی دستے یعنی کہ رینجرز ہمیں دی جائے، اور کیونکہ پنجاب پولیس اکیلے اس سارے معاملے کو حل نہیں کر سکتی اور نہ ہی ہینڈل کر سکتی ہے، اور پنجاب پولیس میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اکیلے تنہا اس طرح کا کہ موب کو کنٹرول کر سکے۔ یہ اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ وفاقی حکومت نے اس کی اپروول دی، اور وفاقی حکومت نے اب 60 روز کے لیے 2 ماہ کے لیے پنجاب رینجرز کے سپرد کر دیا ہے، اور رینجرز کو اختیارات دے دیے ہیں، اور اس اختیارات کو استعمال کرے گی پنجاب گورنمنٹ، اور وہ پنجاب حکومت کے نیچے رہ کے رینجرز کام کریں گے۔ اب رینجرز کو کہاں بھیجا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، اور صورتحال کس سے مماثلت ہے، یہ ذرا غور طلب بات ہے۔ رینجرز نمبر 1 TLP کو، تحریک لبیک کو اب گورنمنٹ نے اب پولیٹیکل پارٹی کا درجہ نہیں دیا، اب اس کو عسکریت پسند، مسلح جد و جہد کرنے والی، مسلح کارروائیاں کرنے والی، مسلح جتھے بندی کرنے والی ایک تنظیم قرار دے دیا ہے۔ کالعدم وہ پہلے سے ہے، اور اس لیے اب اس کے خلاف جو کارروائی وفاقی کابینہ کر رہی ہے، وفاقی حکومت، پنجاب حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اب اس کو غیر معمولی طور پہ خطرناک تنظیم قرار دے کے، اور خاص طور پہ، اور پھر 780A جو 1997 کا دہشت گردی ایکٹ ہے اس کے تحت اب اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے رینجرز حوالے کر دی پنجاب کے۔ اب رینجرز نے کیا کرنا ہے اور رینجرز کیا کر سکتی ہے۔ کراچی میں بھی صورتحال MQM نے جب خراب کی تھی اور معاملات ہاتھ سے نکل گئے تھے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جب کراچی سے حالات نکل گئے اور سندھ پولیس کے بس کی بات نہیں رہی، کراچی پولیس کے بس کی بات نہیں رہی، تو تب رینجرز کے حوالے کیا گیا تھا کراچی کو اور سندھ کو خاص طور پہ، اور پھر رینجرز نے پورے کراچی میں، حیدرآباد میں کارروائیاں کیں، اور ایک طویل جد و جہد کے بعد، طویل تگ و دو کے بعد کراچی کو MQM کو غیر مسلح کیا، اس کا نیٹ ورک توڑا اور یہ سب کچھ کیا، اور اب تک وہاں سے اسلحہ برآمد ہوتا ہے، کبھی کسی گٹر سے، کبھی کسی گاؤں سے، کبھی کسی قبرستان سے، کبھی کہیں سے، ابھی تک اسلحہ برآمد ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا پنجاب میں بھی یہ اب رینجرز اب اس سے آپ مماثلت کر رہے ہیں کہ کتنا خطرناک یا خوفناک اطلاعات دی گئی ہیں وفاقی کابینہ کو۔ دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بالکل ہوا میں تیر نہیں چلائے جا رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سادھو کی میں ایک واقعہ ہوا، اور اس میں سادھو کی میں یہ فواد چودھری، شیخ رشید صاحب اور باقی یہ سب بتا چکے ہیں، پنجاب گورنمنٹ بھی، کہ سادھو کی میں 3 سے 4 پولیس اہلکاروں کو جان سے مار دیا گیا اور فائرنگ ہوئی۔ پھر 25 کلاشنکوف سے مسلح لوگ کہتے ہیں وہ آئے، تو وہ کہاں سے آئے؟
تو یہ چیزیں اب سوشل میڈیا پہ اب دونوں طرح کی فوٹیجز آ رہی ہیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے بھی، اور خاص طور پہ جو ہمیں خبریں بھیجتے ہیں، فوٹیجز بھیجتے ہیں، تو وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کوئی بھی چیز فارورڈ کریں۔ بالکل وہ کیونکہ کچھ نمبر جو مجھے فوٹیجز آ رہی ہیں اور خبریں بھیج رہے ہیں، وہ کچھ نمبر تو یورپی ممالک کے ہیں، کچھ کینیڈا کا ہے، کوئی امریکہ کے نمبر ہیں، کوئی برطانیہ کے نمبر ہیں، کوئی مڈل ایسٹ کے نمبر ہیں، ایون انڈیا کے نمبر بھی ہیں، جہاں سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میں ٹی ایل پی کی جو لیڈرشپ ہے اس سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ بھی ذرا چیک کریں یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ پھر جو انٹیلیجنس ادارے باقاعدہ طور پہ رپورٹ سبمٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے پاس بھی مستند اطلاعات ہیں کہ اب اس میں ٹی ایل پی کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سعد رضوی صاحب تو جیل میں ہیں اور وہ تو ہیں قید میں، اور پھر باہر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور بات جو بار بار جو خطرناک قرار دی جا رہی ہے، تو وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، جس کی وجہ سے ایک ایمرجنسی نافذ ہے اس وقت پنجاب میں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایمرجنسی نافذ ہے پنجاب میں سیکورٹی کی صورتحال کے حوالے سے، اور وہاں پہ آئی جی لاہور تو ہے ہی ہے، ادھر بھی وفاقی وزارت داخلہ میں بھی ایک کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ لمحہ بلمحہ رپورٹ آ رہی ہے، اور جو گزشتہ رات جو واقعات ہوئے وہ باقاعدہ طور پہ اب صرف یہ نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اب گورنمنٹ نے کاؤنٹر نیریٹو دینے کے لیے گورنمنٹ نے بھی کہا ہے اپنے ایجنسیوں کو کہ وہ بھی فوٹیجز بنائیں اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈالیں، اور ایون ٹی وی کو بھی دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو بہرحال صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور رات بھر جو ہے وہ معاملات خراب رہے۔ جیلم سے آگے تک اسلام آباد آنے کے راستے جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے۔ ایون ریلوے اسٹیشن پہ بھی کافی چیکنگ کی جا رہی ہے اور کی جا رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشنز کو خاص طور پہ جی ٹی روڈ کو، موٹر وے کو مختلف جگہوں پہ لگائے گئے، اور پھر جو نفری اکٹھی کی گئی تھی اور جو اس وقت متحرک ہے وہ کوئی 30 سے 40 ہزار کی نفری ہے۔ اب رینجرز نے کیا کرنا ہے؟ رینجرز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے ہیں، پالیسنگ کے اختیارات تو اس کے پاس ہیں ہی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہوں گے، اور ساتھ کاؤنٹر سی ٹی ڈی جو ہے انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ جو ہے سی ٹی ڈی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی انٹر لنک آپس میں جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں جی، اور تمام انٹیلیجنس ادارے وہ بھی متحرک ہیں۔ تو معاملات کچھ خبریں ایسی ہیں جو کہ ابھی بتائی نہیں جا رہی، اور کچھ انفارمیشن جو کہ نہیں شیئر کی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ زیادہ کیوس پیدا ہوا ہے۔ میں اگین یہ کہوں گا کہ اگر علماء کرام اس میں نہ آئے، کیونکہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ تھوڑی سی گفتگو کی، اب کوئی بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ساری سیاسی جماعتیں بڑی محتاط ہیں، نہ وہ کھل کے یہ بات کر رہی ہیں نہ کھل کے وہ بات کر رہی ہیں، درمیان میں چل رہے ہیں۔ حمزہ شہباز سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے بھی گورنمنٹ کو کہا کہ یہ بڑی نالائق گورنمنٹ ہے، لیکن اس کے حق میں یا خلاف کوئی بات نہیں کی کہ آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، طاقت کا استعمال ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چل رہا ہے۔ تو چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ معاملات ایسے ہیں کہ غالباً ریاست بھی اس وقت، ہماری گورنمنٹ بھی پوری طرح شیئر نہیں کر رہے۔ میں ٹی ایل پی کی لیڈرشپ سے ضرور کہوں گا کہ وہ جو کہ احتجاج وہی ہوتا ہے جی جو پرامن ہو، جب تک پرامن احتجاج ہو تب تک اس کو عوام کی پذیرائی بھی ملتی ہے، لوگ بھی اس کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کرتے، لیکن جب اس میں تشدد آ جائے، پھر لاٹھی گولی آ جائے تو وہ ذرا خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ابھی تک صورتحال جو گھتو ہے، سکول تعلیمی ادارے اسلام آباد پنڈی کے بند کر دیے گئے ہیں، آن لائن کلاسز کا کہا گیا ہے، ایگزامز ہو رہے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں آج کے دن کے لیے، تو یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔
چیکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ پھر یہ جو آپ کے موبائل نیٹ ورک ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے۔ تو معاملات بہرحال دیکھتے ہیں کس طرف جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بہت زیادہ ایگریسو بھی ہے، اور پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھرپور اختیارات دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب مذاکرات بھی، وہ آپشن ابھی تک بند نہیں کیا گیا، اور کچھ علماء کرام سے کہا گیا ہے کہ بات کرنے والے علماء سے بات ہو سکتی ہے، جو بات سننا چاہتے ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جناب پاکستان کی جو جیت ہوئی تھی کرکٹ میں، پاکستان نے انڈیا کو ہرایا، پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرایا، تو انڈیا میں آفٹر شاکس ابھی تک موجود ہیں، اور وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل پاگل ہو گئی ہے، مودی سرکار جو ہے۔ اور خاص طور پہ 27 اکتوبر جو کہ مقبوضہ وادی میں غیر قانونی، غیر آئینی، ظالمانہ قبضہ تھا جو بھارتی فوج نے کیا تھا، مقبوضہ وادی میں اپنی فوجیں اتاری تھیں سری نگر میں، وہ یوم سیاہ منایا گیا، پورے ہندوستان میں منایا گیا، صرف وادی میں نہیں منایا گیا، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مقبوضہ وادی کے لوگ آباد ہیں ان سب نے جی بھرپور طریقے سے، پاکستان، یورپ، امریکہ، برطانیہ، جرمن، فرانس، سب جگہ یوم سیاہ منایا، اور بھارت کے جو کالے کرتوت ہیں بھارتی فوج کے ان کو بے نقاب کیا۔ 27 اکتوبر کو ایک اور حرکت کی بھارت نے جی، پاکستان کے ایک قیدی جو کہ بھارت کی جیل میں قید تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ 27 اکتوبر کو کیا گیا، اور یہ جان بوجھ کے یہ میسیج دیا گیا بھارت کی طرف سے۔ لیکن دوسری جانب بھارت میں کیا ہو رہا ہے، ابھی تک جی پاکستان کی جیت منانے والے طلبہ کو جو ہے وہ ابھی تک بھی ان کے لیے وبال جان بن گئی ہے، اور جن طلبہ نے پاکستان کی جیت کی خوشی منائی اور جشن منایا، اور اس میں اب کیا کیا جا رہا ہے، اس میں طلبہ کو کالجز سے، یونیورسٹی سے نکالا جا رہا ہے، اور بلکہ صرف نکالا نہیں جا رہا، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان کو مقدمے درج کر دیے گئے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے طلبہ کو، اور یہ پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے، آگرہ میں ہوا ہے، پنجاب میں ہوا ہے، دلی میں ہوا ہے، ہر جگہ پہ یہ اب معاملات چل رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ، اور صرف کیا ہے جی کہ انہوں نے پاکستان کی فتح پہ خوشی کا اظہار کیوں کیا اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ، اور تالیاں کیوں بجائیں ہاسٹل میں جب وہ دیکھ رہے تھے اپنا میچ ٹی وی کے سامنے بیٹھے طلبہ، پاکستان کی جیت پہ تالیاں کیوں بجائیں۔ اب پاکستان کی جیت پہ تالیاں بجانا بھی دہشت گردی ہے ہندوستان میں، تو یہاں تک مقدمے درج کیے گئے اور گرفتار کیا گیا۔ ایون ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ ایک خاتون ٹیچر، ان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا تھا، اس کے بعد ان کے خلاف بھی دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے خاتون ٹیچر کو بھی جیل بھیج دیا ہے۔ یہ مودی سرکار اور امت شاہ اور اجیت ڈوبھل کا نیا جو ہندوستان ہے وہ ہے۔ پھر ایک اور بھی، یہ صرف یہ نہیں ہو رہا، بلکہ اب سپریم کورٹ جو انڈیا کی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ انڈیا کی کہہ رہی ہے، انہوں نے بھی ایک مصیبت ڈال دی ہے، اور وہ یہ ڈالا ہے کہ اسرائیل کا ایک سافٹ ویئر اسرائیل سے خریدا تھا مودی سرکار نے، اور جاسوسی کروائی تھی۔ کس کی جاسوسی کروائی تھی؟ جاسوسی کروائی تھی جی اپنے ہی میڈیا کے لوگوں کی، اپنے ہی اپوزیشن جماعتوں کی، اپنے ہی سیکورٹی اداروں کی جاسوسی کروا رہے تھے مودی سرکار اسرائیل کے خریدے ہوئے سافٹ ویئر سے۔ تو اس سے اب معاملہ چلا گیا انڈیا کی سپریم کورٹ میں، اور انڈیا کی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اب سپریم کورٹ اپنے نامزد کردہ ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے سپریم کورٹ نے، انڈین سپریم کورٹ نے، اور وہ جو اسرائیلی سافٹ ویئر تھا اس سے سیاسی مخالفین، صحافیوں، انسانی حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں
کی جو جاسوسی کی گئی اس معاملے کی چھان بین اب سپریم کورٹ خود کروائے گی۔ یہ عدالت عظمیٰ انڈیا نے ایک حکم جاری کیا ہے، اور کیونکہ یہ وہاں پہ انڈیا میں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ مودی سرکار نے اسرائیل کا سافٹ ویئر خریدا اور غیر قانونی طور پہ وہاں کی پرائیویسی جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا اور یہ کام کیا، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن بہرحال وہاں پہ جی منورٹیز اب اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں بھارت میں، اور سب منورٹیز مل کے یہ کام کر رہی ہیں، اور امریکہ نے ایک بار پھر یہ کہا ہے بھارت کی کہ بھارت میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔